تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح کسی ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے، سوال یہ کہ مفتی صاحب ایک بہت اہم مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے۔ جی پوچھئے، بہت اچھی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کے یہاں 13ویں دعوت کھانا کیسا ہے؟ اچھا، سوال کرنے والے محمد سالم صاحب، جہاں تک میری اس سلسلے کی آپ نے جو مجھے پوچھا ہے، یہ ہندوؤں کی جو رسم ہے، میں نے جہاں تک تحقیق کیا وہ ایک ہندوؤں کی ایک رسم ہوتی ہے۔ کسی کا اگر انتقال ہو گیا ہندوؤں کے اندر تو وہ ان کو ایصالی ثواب کے طور پر کوئی کھانا وغیرہ کچھ پکا کر کے کھلاتے ہیں، تو اس لیے ان میں اس کو وہ ایک سرحد نام بھی کہتے ہیں، تو ہندوؤں کے اندر یہ چیز چلتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو بھی سوال مجھے کیا ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی کافروں اگر کفار کے گھر میں یا کافروں کے گھر میں آپ کھانا کھانا چاہ رہے ہیں، اگر اس کا کھانا حلال ہے، پاکیزہ ہے اور وہ کماتا بھی حلال ہے تو اس کا کھانا کھانا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ دلیل جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کے گھر میں کھانا کھایا اور پھر اس سے گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے، تو اس وقت اس عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ڈالی تھی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی، یہودیہ تھی عورت۔ تو بہرحال اگر کوئی غیر مسلم اگر اس طرح دعوت دے رہا پاک ہے، حلال ہے، تو کھانا جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چیز ثابت ہے۔ غیر مسلموں سے ہدیہ بھی قبول کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے، وہ مسلمان ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا۔ تو بہرحال بہت سارے ایسے واقعات ہیں حدیث سے ثابت ہیں۔ تو اگر غیر مسلم اگر کفار جو بھی ہیں، اگر ان کا کھانا حلال ہے، اگر حلال طریقے سے پکائے ہیں اور ان کی کمائی بھی حلال ہے تو پھر کھا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور دوسری بات اسی طرح اگر وہ کھانے جو کھانے حلال ہیں لیکن وہ کھانے جو غیر مسلم اپنے مذہبی رسومات کی وجہ سے وہ کرتے ہیں، مذہبی رسومات کے طور پر وہ کرتے ہیں، تو پھر ان دعوتوں میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے اور پھر ان دعوتوں کو کھانا بھی گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ایک بات ذہن میں رکھیے، پھر بات میں کہہ دیتا ہوں، غیر مسلموں کے ان دعوتوں میں شرکت کرنا گناہ ہے جو مذہبی رسومات کے طور پر وہ کرتے ہیں، اور مذہبی رسومات کے طور پر جو دعوتیں وہ کرتے ہیں، جیسا میں آگے بتاؤں گا آپ کو، جیسا ہم نے سوال میں آپ نے مجھے خود پوچھا ہے، جیسا کہ مذہبی رسومات کے اندر ہندوؤں کے اندر ایک رواج ہے، اگر کوئی آدمی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو 40 دن پر یا کسی بھی طور پر وہ خاص دنوں میں کھانا پکواتے ہیں، کھانا پکوا کر، اور اس کھانے کو سراد اس طرح کچھ کہتے ہیں۔ اب اس کھانے کو پکانے کے بعد وہ کھانے کو سامنے رکھ دیتے ہیں اور پنڈت کو بلاتے ہیں، وہ پنڈت اپنے وید وغیرہ جو کچھ بھی منتر کچھ بھی ہیں جو کچھ بھی وہ اس پر کھانے پر پڑتا ہے۔ اب یہ اس کھانے کو عمومی طور پر وہ کرنے کے بعد، ساری چیزیں ہو جانے کے بعد پھر وہ پنڈت چلے جاتا ہے، پھر یہ عمومی طور پر ان کھانے کو دعوت میں پیش کرتے ہیں۔ اب اس دعوت کے اندر سب عمومی دعوت میں شرکت بھی کر لیتے ہیں اس کھانے کے اندر۔ تو اس طرح کی اگر کوئی دعوت ہو جو مذہبی رسومات جو ہندوؤں کی ہیں، اس طرح کی غیر شرعی رسومات ہوتے ہیں، ان میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے اور پھر اس طرح ان میں کھانا کھانا بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات۔ اور دوسری بات، ایک تو بات جیسا مجھے آپ نے سوال کیا تو سوال آپ کا جواب ہو گیا۔ اب انہی کا دیکھیے جیسا کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہندوؤں کے اندر ایک رواج ہے، ان کے مذہبی رسومات کے اندر ایک رسوم یہ بھی ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے نام پر وہ کھانا بناتے ہیں، کھانا بنا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں اور وہ ثواب کی نیت رکھتے ہیں کہ عیسائی ثواب کے طور پر ہم کھلا رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ دیکھی یہ رواج پکڑتا ہوا وہاں سے چلا ہے، حالانکہ شریعت کے اندر یہ چیز رواج نہیں تھا۔ اب یہ بدعت ہمارے مسلمانوں کے اندر وہاں سے شروع ہوئی ہے، یہ رسم و رواج وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو 3 دن کو ایک مرتبہ دعوت فاتحہ دلائی جاتی ہے، اور اسی طرح 10 دن کو ایک بار ہوتی ہے، پھر 12ویں کی دعوت ہوتی ہے، پھر مہینے کی دعوت ہوتی ہے، پھر تیجا 40واں، اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ ہندوؤں سے لی گئی رسم ہے، حالانکہ شریعت کے اندر کہیں یہ چیز ثابت نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر بھی کئی اللہ کے رسول کی اولاد انتقال ہوئی ہیں، لڑکے بھی انتقال ہوئے، لڑکیاں بھی انتقال ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی اولاد کی کبھی نہ کسی کے فاتحہ دلوائے، نہ کسی کا تیجا کروائے، نہ کسی کا 40واں کرائے، نہ 12ویں کروائے، نہ کسی کا سال میں ایک مرتبہ برسی کروائے، کسی کی نہیں کروائے، نہ کسی کی قرآن خوانی کروائے. یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ غیروں سے دیکھا دیکھی یہ چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر داخل ہوئی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ آدمی اسی قوم میں ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کو قیامت میں اٹھایا جائے گا. تو ہمارے مسلمانوں کے اندر آج زیادہ تر غیروں کا طریقہ ہمارے مسلمانوں میں زیادہ تر رواج یہی چل رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو آپ نے مجھے دعوت جو پوچھا ہے کہ ہندوؤں کا مذہبی میت تو ثواب پہنچانے کے لیے بنائے گئے کھانے سراد وغیرہ کو کسی مسلمان کا اس میں شرکت کرنا گناہ کبیرہ ہے، نہیں کھا سکتا. اور اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر جو تیجا 40واں یہ 10واں 20واں یہ برسی وغیرہ جو کچھ بھی چلتی ہے یہ بھی شرعاً نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے اور اس میں بھی شرکت نہیں کرنا چاہیے. اور شرکت کرنے والوں سے ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نہ کھائیں، کیونکہ غریبوں کو آپ پکا رہے ہیں تو پھر غریبوں کو کھلائیں. تخصیص کے ساتھ کسی مہینے کے اندر کسی دن میں اس طرح کر دینا کرنا یہ گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. کسی بہن نے اسی طرح امریکہ سے سوال کیے. سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں ایک ڈاکٹر ہوں، کیا میں ہسپتال میں مریضوں کے سامنے اس طرح جا سکتی ہوں کہ میرے بال وغیرہ سب اچھی طرح ڈھکے رہیں اور صرف چہرہ کھلا رہے؟ جواب دے بڑی مہربانی ہوگی. جی بہن آپ نے سوال بہت بہترین کیا ہے. اکثر و بیشتر مستورات یہ سوال پوچھتی بھی ہیں اور ڈاکٹر جو ہوتی ہیں وہ بڑی پریشان ہوتی ہے. پہلی بات تو ذہن میں رکھے کہ آپ کو چاہیے کہ غیر محرموں کے سامنے غیر محرم جو مرد ہوتے ہیں غیر محرم مرد ان لوگوں کے سامنے آپ کو بال بھی چھپانا ضروری ہے اور چہرہ بھی چھپانا ضروری ہے. اس لیے آپ چاہے تو وڑنی بن لیا کریں یا نہیں تو آپ ماسک وغیرہ کچھ لگا لیں تاکہ آپ کا چہرہ پورا چھپ جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ آج کل فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے، کیونکہ عمومی طور پر فتنے کے اندیشے زیادہ ہیں اور آنے والا کس نیت سے آپ کو دیکھ رہا اللہ جانے. تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ آپ اپنے چہرے کو بھی چھپا لیا کریں اور بالوں کو بھی چھپائیں. پھر اس کے بعد آپ ڈاکٹر ہیں تو پھر آپ اپنا کام کر سکتی ہیں. تو امید ہے کہ بہن آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. کسی بھائی نے دلی سے سوال کیے ہیں. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک شخص مجھ سے آ کر یہ کہے کہ آپ کے محلے کے فلاں شخص کے لڑکے سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں. آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں اس لیے آپ ان کی عادات اور کردار کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. تو ایسی صورت میں ان کو اس لڑکے کے تمام اچھی بری بات بتا دینا صحیح ہے یا غیبت میں شمار ہوگا؟ جی بھائی آپ نے بہت بہترین سوال کیا ہے. میں اس سوال کے جواب کو میں پہلے بتا دیتا ہوں. بعد میں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ رشتے لگانے والے جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو اکثر و بیشتر اپنے پیسوں کی خاطر کئی بچیوں کے لڑکوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں. بعد میں بتاؤں گا ان کے بارے میں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس شخص کے سلسلے میں جس کے بارے میں آپ کو پوچھا ہے اگر اس کے بارے میں آپ کو غیبت کرنا مقصود نہ ہو، غیبت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ بلکہ حقیقت کو بتانا چاہ رہے ہیں، تو رشتہ کرنے والوں کو اس کو نقصان سے بچانا اور جو مقصد جس مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا اس مقصد کو بتانا آپ کے لیے ضروری ہے اور یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہوگا. تو اس لڑکے کے تمام اچھے برے جو کچھ بھی اخلاق ہیں اس کے بد اخلاق جو کچھ بھی ہیں اس کو بتا دینا چاہیے. یہ غیبت کے اندر شامل نہیں. اگر آپ غیبت کی نیت سے کر رہے ہیں تو الگ بات گناہ ہوگا، لیکن آپ غیبت کی نیت نہیں بلکہ اس آدمی کو اس مصیبت سے بچانا چاہ رہے ہیں. حقیقت جو بھی ہے حقیقت اگر جو بھی ہے تو بتا رہے ہیں کوئی اس سے گناہ نہیں ہوگا. تو ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ایک عمومی طور پر جو بروکر جو دلال قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے ان کی بد کرداریاں اور جو کچھ بھی ان کی غلط حرکتیں ہوتی ہیں وہ چھپا کر لڑکیوں والوں کے سامنے لا کر رکھ دیتے. کہتے ہیں کہ لڑکی بہت اچھی ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں.
اب لڑکے والے بغیر تحقیق کے اس آدمی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے نکاح کر لیتے ہیں، بعد میں پوری زندگی اس لڑکی سے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں سے لڑکوں کو دھوکہ بہت کم ملتا ہے، لیکن لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کو بہت دھوکہ ملتا ہے رشتوں میں۔ جیسا کہ لڑکا اگر شرابی ہے، کبابی ہے، جواڑی ہے، سگریٹ پیتا ہو، وہ ڈرگس وغیرہ جو کچھ بھی گندے حرکتوں میں رہتا ہے، یہ چند پیسوں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ بے وقوفی ہے یہ دلال، یہ جو دلال ہوتے ہیں کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں لوگ چند پیسوں کے خاطر۔ اب وہ لڑکے والوں سے بھی 10-20 ہزار لے لیتے ہیں، پھر یہاں سے 10-20 جھوٹ بولتے ہیں بھی لڑکا اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، لڑکی اچھی آپ کر دو، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اب جب تک پیسے لے لیے پیسے، پھر اس کے بعد وہ اپنے کام میں رہتے ہیں، پھر فون کچھ بھی کرو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم تحقیق کر لو، تحقیق کی ذمہ داری تمہاری تھی، اگر آپ صحیح پیغام ان کو دے دیتے تو ان کی بچی کی زندگیاں بس جاتی۔ کئی لڑکیاں برباد ان کی زندگیاں ہوئی ہیں، میں بتا سکتا ہوں آپ کو۔ تو ایسا دلال کے لیے ضروری ہے کہ بھئی اگر لڑکا اگر غلط ہے تو پھر ان کے سامنے بات رکھیں، کہیں کہ بھئی لڑکا شرابی ہے، کبابی ہے، یعنی تو سگریٹ وغیرہ جو کچھ بھی پھونکتا ہے، گٹکا کھاتا ہو اور وہ لڑکوں کے ساتھ اس طرح کی بے حرکتیں کرتا ہو، اب کھل کر بتائے لوگوں کے سامنے۔ اب ان چند پیسوں کے خاطر ان لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہو تو اچھی بات ہے یہ۔ اب پھر ان کی زندگیاں پوری، اگر لڑکی کی زندگی اچھی ہو گئی تو اچھی ہو گئی، یعنی تو پوری زندگیاں یہ بدوا ہی سنتا رہے گا، کوستے رہیں گے اسے کہ تو نے ہماری بچی کی زندگی برباد کر دی، تو نے ہماری بچی کی زندگی اس طرح کر دی۔ حقیقت جو کچھ بتانا چاہیے نا، تو پھر دلال کے لیے ضروری ہے کہ بھئی لڑکے کی اگر کوئی برائی ہے تو پھر سامنے بتائیں آپ اس کو کہ لڑکا شراب پیتا اس طرح، سارے بتائیں، غیبت میں شامل نہیں ہے۔ اگر حقیقت آپ بتا کر شادی کر رہے ہیں تو پھر نکاح کے بعد اگر اس طرح کی حالت ہو تو آپ اس سے کوئی پریشان نہیں ہوں گے، آپ نہیں بتاتے تو پھر بعد میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال بھائی یہی ہے کہ غیبت کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ رشتہ کرنے والے کو نقصان سے بچانا مقصود ہو، تو پھر اس کی حقیقت کو، اس کی بد اخلاقی جو کچھ بھی ہے بتا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ آپ کی مدد بھی اس میں ہوگی، اور اگر وہ غلط ہوگا تو پھر اللہ اس بچی کی زندگی کو حفاظت کریں گے، اور اگر برا ہے تو پھر اللہ اس بچی سے حفاظت، اللہ اس لڑکے سے حفاظت کر لیں گے اس کو۔ تو بہرحال چاہے لڑکا لڑکی جو بھی رشتہ آپ سے پوچھنے کے لیے اس کے اخلاق کے بارے میں پوچھے تو آپ کھل کر بتائیں، اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ چھپا کر دینے کے بعد پوری زندگی وہ روتا رہے گا، پھر پوری زندگی افسوس کرتا رہے گا، پھر پوری زندگی آپ کو گالیاں دیتا رہے گا۔ تو بہرحال دلالوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی چند پیسوں کے خاطر اس طرح کے لوگوں کی زندگیاں برباد نہ کریں، جو کچھ بھی وہ کھل کر بتائیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ سنت کے مطابق کتنے دن میں کروانا چاہیے؟ جی بھائی آپ کا یہ سوال بہت بہترین ہے، عمومی طور پر پوچھا بھی جاتا ہے۔ جواب یہ ذہن میں رکھیں، اگر بچے میں برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو پھر بچے کو سنت اور مسنون اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس بچے کو 7ویں دن میں ختنہ کروا دینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 7ویں دن ختنہ کروا دینا چاہیے، لیکن وہ بچے کے اندر طاقت اتنی نہیں اور وہ بچہ اتنا قوت والا نہیں ہے، تو پھر آپ جب اس کو طاقت و قوت آ جائے گی تو پھر کس عمر میں وہ طاقت والا بنے گا اس میں کرے، کوئی عمر کی قید اس میں اس وقت نہیں ہوگی۔ اگر طاقت و قوت والا ہے تو پھر 7 دن میں کروا دے، اگر طاقت و قوت والا نہیں تو پھر جب اس کی طاقت و قوت آ جائے گی اس وقت آپ کروا دیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ سنت کے مطابق کتنے دن میں کروانا چاہیے؟ جی بھائی آپ کا یہ سوال بہت بہترین ہے، عمومی طور پر پوچھا بھی جاتا ہے۔ جواب یہ ذہن میں رکھیں، اگر بچے میں برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو پھر بچے کو سنت اور مسنون اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس بچے کو 7ویں دن میں ختنہ کروا دینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 7ویں دن ختنہ کروا دینا چاہیے، لیکن وہ بچے کے اندر طاقت اتنی نہیں اور وہ بچہ اتنا قوت والا نہیں ہے، تو پھر آپ جب اس کو طاقت و قوت آ جائے گی تو پھر کس عمر میں وہ طاقت والا بنے گا اس میں کرے، کوئی عمر کی قید اس میں اس وقت نہیں ہوگی۔ اگر طاقت و قوت والا ہے تو پھر 7 دن میں کروا دے، اگر طاقت و قوت والا نہیں تو پھر
جب اس کی طاقت و قوت آ جائے گی اس وقت آپ کروا دیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ بھائی نے امریکہ سے سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اولاد حاصل کرنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ جواب دے بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد عمر صاحب امریکہ سے۔ جی بھائی، آپ نے ایک سوال بہت بہترین کیا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے، بڑے اس سوال میں بڑے ہمارے مسلمان اکثر و بیشتر لوگ اس میں الجھے بھی جاتے ہیں۔ میں مختصر طور پر اس کا جواب دے دیتا ہوں، تفصیل تو بڑی لمبی ہے اس کی، اور بغیر تفصیل جائے میں مختصر طور پر بات بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، شریعت مطہرہ کے اندر انسان کے جسم سے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی فائدہ اٹھانے کا اجازت دیا جتنا وہ اس کی طاقت رکھتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حد سے زیادہ اس کی جسم سے فائدہ اٹھانا شریعت میں منع ہے، ایک اصولی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب، جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو مروجہ طریقہ اب جو چل رہا ہے اس کے اندر بہت زیادہ فحاشی بھی ہے اور بے حیائی بھی زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ فحاشی اور بے حیائی جو ہے میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ میں بیبی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے اندر جو بے حیائی ہو رہی ہے اور جو مروجہ طریقے پر جو چل رہا ہے اس میں زیادہ تر بے حیائی اور فحاشی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے جس سے انتہائی مفاسد بڑے زیادہ تر اس میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں انسانی فطرت سے کام نہیں چلتا، تو وہاں علماء نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی ہے، اس کا مادہ منویہ اپنی بیوی کے رحم تک نہیں پہنچ رہا ہے، اس کی نہیں پہنچ سک رہی ہے۔ اب حالانکہ اولاد کا حاصل کرنا اس کے لیے، کیونکہ انسان کی شادی کے بعد اس کے سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اولاد کا حاصل کرنا، اور انسان شادی بھی یہی مقصد سے کرتا ہے کہ میری نسل بڑھے۔ اب جب نسل اس کی نہیں ہو رہی تو بڑے پریشان ہوتا ہے آدمی۔ تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کا مادہ منویہ اپنی بیوی کے رحم تک نہیں پہنچ رہا ہے، اب وہ بڑا پریشان ہوگا، کیا کریں کہ بھائی، تو پھر وہاں اس کے لیے شریعت میں اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ بھائی آپ اس عمل سے کر سکتے ہیں۔ اب وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو بھی ہے، میں کس طرح کرنا چاہیے میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کی مادہ منویہ اپنی بیوی کے رحم تک نہیں پہنچ رہا ہے، اب بڑا پریشان ہے، تو پھر وہاں اس کے لیے اجازت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا مادہ منویہ تو پہنچ رہا ہے لیکن بیوی کا رحم اس کو لینے کی صلاحیت نہیں رکھا ہے، یعنی کہ جب بھی وہ اس کے انڈوں کے قریب جاتا ہے پھر وہ نکل جاتا ہے، اندر تک نہیں جاتا وہ پانی جو قطرے ہوتے ہیں منی کے، تو پھر وہاں علماء نے اس بات کی اجازت دی کہ بھئی اولاد کا جو حصول مقصد ہے وہ یہاں نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ کچھ شرائط کے ساتھ اس کو اجازت دے رکھے ہیں۔ تو کچھ چند شرائط ہیں، 3-4 شرائط ہیں، ذہن میں رکھے، پھر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ میں مختصر بتا رہا ہوں تفصیل میں جائے بغیر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے رحم میں مادہ منویہ اس کے شوہر کا ڈالا جائے، کسی اور کا نہیں۔ پہلی شرط میں بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر کوئی عورت اگر بچہ چاہ رہی ہے کہ میں مجھے بچہ ہو، اگر اس کے شوہر کا اگر مادہ منویہ اگر نہیں ڈالا جا رہا ہے، اس کی منی نہیں ڈال رہی بلکہ دوسرے آدمی کی ڈالی جا رہی، تو یہ زنا کے اندر شامل ہے، گناہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جسم سے فائدہ اٹھانا، بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک تو جسم سے فائدہ اٹھانا، لیکن یہاں جسم سے تو فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا بلکہ اس کی منی کے قطرے اس میں ڈالی جا رہے ہیں، تو اس لیے اس میں زنا ہوگا، یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی شرط یہ ہے عورت کے رحم میں مادہ منویہ اس کے شوہر کا ڈالا جائے گا، کسی دوسرے کا نہیں ڈالا جائے گا، پہلی بات۔ دوسری یہ بات یہ ہے کہ دونوں کی رضامندی سے عمل کیا جائے، یعنی کہ میاں بیوی دونوں اس عمل سے راضی ہو۔ بیوی راضی ہے، شوہر ناراض ہے، نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر عمل نہیں ہوگا، سمجھے؟ دونوں کی رضامندی سے عمل ہونا چاہیے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی مستند اور ماہر ڈاکٹر کے مشورے سے کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ مستند ڈاکٹر سے پہلے بات بھی، اگر شوہر اگر اس کا مادہ منویہ بیوی تک رحم تک نہیں پہنچنا تو پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کریں، آپ کیوں نہیں پہنچ رہا، کیا ہو رہا۔ اس کا تو علاج آج عمومی طور پر چل رہے ہیں، ہر چیز کے آج علاج ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا اللہ نے علاج نہ رکھا ہو، جس میں بھی ثابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ رکھا گیا ہو۔ تو لیکن بیوی کے رحم میں مادہ منویہ رکھنے کا عمل خود شوہر کرے گا۔ تیسرا جو شرط ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی مستند ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کیا جائے، لیکن اب جو عمل کر رہے ہیں آپ
اب جب عمل کیا جا رہا ہے تو اس عمل کے اندر ضروری چیز یہ ہے کہ رحم میں مادہ منیہ جو رکھا جا رہا ہے وہ شوہر کے ذریعے سے رکھنا چاہیے، یعنی شوہر خود وہ عمل کرے، کیونکہ وہاں سطر بھی کھلا ہوا رہتا ہے اور اس وقت سطر دیکھا جاتا ہے، تو عورت کی سطر آدمی شوہر اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں وہاں۔ اگر عورت مرد کی شرمگاہ کو دیکھی، اگر سطر کو دیکھی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا وہاں۔ تو اس لیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، تو عورت کی جو سطر ہے وہ مرد دے سکتا ہے، شوہر دے سکتا ہے، تو خود شوہر وہ کسی ڈاکٹر سے سیکھ لے، ڈاکٹر بتا دے کہ بھئی اس طرح رکھا جائے گا، تو وہ شوہر سیکھ لے، خود وہ اس طرح کرے، پردے میں رہتے ہوئے بیوی کے رحم میں رکھ سکتا ہے۔ یعنی تو شوہر کو اس کا تجربہ نہیں ہے تو پھر وہ لیڈیز ڈاکٹر کے ذریعے سے عمل کروا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر وہ نہیں کر سک رہا ہے تو پھر لیڈیز ڈاکٹر کے ذریعے سے کروایا جائے۔ تو یہ دو تین باتیں، تین شرائط ہیں، ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات، ایک بہت اہم بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اجنبی مرد کا نطفہ اپنی بیوی کے رحم میں نہیں ڈال سکتے۔ کیوں نہیں ڈالا جائے گا؟ اگر آپ ڈالیں گے تو اس زنا کے اندر شامل ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور لیکن اس سے پیدا ہونے والا بچہ ولد الزنا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے جو پیدا ہونے والا بچہ ہوگا تو ولد الزنا ہوگا، اور چونکہ حقیقی اس میں زنا نہیں پایا گیا تو پھر اس کے لیے اس میں کوڑے وغیرہ کچھ بھی مارے نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے ایک بات ذہن میں یہی رکھے کہ بھائی اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں۔ اگر کوئی اس طرح کی ہیں تو پھر یہ شرائط آپ رکھ کر کے حضرات علماء سے مشورہ کر کے عمل کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو کچھ بھی اس کے دلائل جو کچھ بھی ہے میں لنک میں ڈال دیتا ہوں، آپ وہاں چیک کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ بھائی آندھرا پردیش سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے، اب اس کا عقیقہ کر رہے ہیں، شروع میں نہیں کیے تھے، تو بال نکالنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا بال نکالنا ضروری ہے، نہیں نکالنا ہے؟ جی بھائی آپ کا سوال بہت بہترین ہے اور یہ بہت پوچھا جاتا بھی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اصل میں حقیقہ بچے کے پیدائش کے 7 دن کے بعد کر دینا سنت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور پھر اس بچے کے سر پر جو بال ہوتے ہیں، ماں کے اسی دن بچے کے جو سر پر جو بال ہوتے ہیں، ماں کی پیدائش پیٹ سے نکلنے کے بعد جو بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو اسی دن نکالنا بھی افضل اور سنت ہے۔ پھر ان بالوں کو نکالنے کے بعد ان بالوں کے وزن کی مقدار چاندی کا صدقہ کرنا بھی یہ بھی سنت ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اتنی تو بات حدیث سے ثابت ہے۔ اب رہی بات گویا کہ بچہ جو ہے پیدائشی طور پر جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے اور حدیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ایک بچہ 1 سال کے بعد ہو گیا ہے تو پھر بال نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بغیر بال نکالے بھی آپ بچے کا عقیقہ کر دیں تو عقیقہ اس سے ہو جائے گا، بال نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ 20 سال 30 سال یا 50 سال کے بعد بھی عقیقہ کرتے ہیں۔ اب ان لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی بال نکالنا ضروری ہے، نہیں نکالنا ہے۔ دیکھیں بال نکالنے کا جو حکم، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، بال نکالنے کی جو حکم جو بتائے گئے ہیں وہ بچے کی پیدائش کے وقت جو بال ہوتے ہیں، 7 دن کے بعد جو عقیقہ کیا جاتا ہے اس وقت وہ بال نکال کر کے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اتنی چاندی کی مقدار، ان بالوں کے وزن کی مقدار چاندی کو صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں تو مسئلہ ایسا نہیں ہے، اب یہاں تو بہت زیادہ بھی ہو گئے، تو پھر یہی ہے کہ بھی آپ بال نکالنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، آپ بس عقیقہ کر دیں، اس سے سنت ادا ہو جائے گی، بال منڈوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امید ہے کہ بھئی آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بنجنور سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ زیورات کو گروی رکھنے کے بعد سود پر اٹھائی گئی رقم کے ذریعے مدارس اور مساجد اور دیگر فلاحی کاموں میں تعاون کرنا شرعاً کیسا ہے؟ جواب دے بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد عارف قاسمی صاحب بنجنور سے۔ جی بھائی ماشاءاللہ مولانا صاحب آپ نے سوال بہت بہترین کیے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ سودی قرضہ لینا اور سود پر لینا دینا دونوں چیزیں
شریعت مطہرہ کے اندر ناجائز حرام گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت فرمائے ہیں جو سود لیتے اور دیتے ہیں اور اس پر گواہی بنتے ہیں۔ تو اس لیے سود دینے والے کو سود لینے والے کو دونوں کو گناہ ہوگا۔ البتہ جو آدمی سود دیتا ہے، جو آدمی سود پر پیسہ دیتا ہے اور اس پر جو اضافی رقم اس کو ملتے ہیں، جیسا کہ 1000 روپے کسی کو قرض دیا، 1000 روپے کسی کو قرض دیا، قرض دینے کے بعد اس کو 1 روپیہ 1 چارنی 1 پیسہ بھی اگر اس کو ملا ہے زائد، 1000 سے زائد اس کو ملے ہیں، تو جتنا پیسہ اس کو زائد ملا ہے یہ سود ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ پیسہ اسی آدمی کو واپس کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر مجبور ہے، اگر کسی نے کسی آدمی سے قرضہ لے لیا، کہا کہ بھئی ہر جگہ اس نے قرضہ تلاش کیا، کوئی آدمی قرضہ نہیں دے رہا ہے، بعد میں آخری پریشان ہو کر کسی نے اس نے قرضہ سود پر لے لیا ہے۔ اب جو آدمی قرض سود پر لیا ہے تو البتہ یہ آدمی کا عمل تو خراب ہے، بات سمجھ میں آ رہی، یہ آدمی کا عمل خراب ہے، لیکن جو پیسہ اس نے لیا ہے یہ پیسہ اس کے لیے حلال ہوگا، جائز ہے وہ پیسہ لینا اس کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو آدمی اس سے قرضہ جو لیا ہے وہ پیسہ اس کے لیے جائز ہے، آخری درجہ تو اس کے لیے یہ تھا کہ بھی نہ لے، لیکن اگر لے لیا ہے تو پھر وہ پیسہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن جو عمل اس نے کیا ہے یہ گناہ سود ہے، ایک بات۔ اس لیے اس رقم کا وہ جب مالک ہو گیا، قبضہ کر لیا، وہ رقم اس کو مل گئے، تو پھر یہ پیسوں کو اب وہ آدمی جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ تو اسی کی زمین میں اگر وہ آدمی مسجد کو یا مدرسے کو یا فلاحی کاموں کو اگر وہ دیتا ہے تو اس کا جائز مال وہ دیتا ہے، حلال طریقے سے دیتا ہے، تو پھر اس چیزوں کو مسجدوں میں لگانا یا مدرسوں میں لگانا یا کہیں بھی لگانا جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں دیا ہے تو پھر اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی کوئی گناہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن چونکہ سودی قرض لینا ایک منحوسیت کی چیز ہے تو اس لیے اس میں بے برکتی ہوتی ہے، تو اس لیے مسجد کے ذمہ داروں کو، اگر مدرسے کے ذمہ داروں کو، اگر علماء کو اگر اس طرح معلوم ہو تو پھر مسئلہ سمجھا دے کہ بھئی یہ بے برکتی کے پیسے ہوتے ہیں، اس طرح نہ کریں، یہ چیزیں نہ دیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی دیتا ہو تو نہ لینا بہتر ہے، اگر لے لیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آدمی اس مال کا تو مالک تو ہو گیا ہے، لیکن جس ذریعے سے اس نے تلاش کیا ہے، جس طریقے سے اس نے لیا ہے، یہ طریقہ غلط ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ جو طریقہ اس نے، جو ذرائع سے اس نے لیا ہے وہ طریقہ غلط ہے، لیکن جو مال اس نے لیا ہے وہ مال تو اس کے قبضے میں تو آ گیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ جہاں چاہے قرضہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن جو طریقہ اس نے اختیار کیا وہ طریقہ غلط ہے، اور جو طریقہ اس نے اختیار کیا وہ غلط ہے، تو اس کی منحوسیت، اس کی بے برکتی زیادہ تر ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی منحوسیت اور بے برکتی سے بچنے کے لیے مسجد و مدرسہ فلاحی و کام والے کو جب اس بات کی اطلاع ہو گئی تو کہہ دے کہ بھئی آپ سود پر قرضہ لے کر دے رہے، آپ ہمیں نہ دیں، اگر لے لیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہ لینا بہتر ہے۔ تو امید ہے کہ بھائی آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک بھائی جن کا نام عبداللہ ہے، کرناٹکا سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب آب زمزم کے ساتھ ہندوستان کے پانی پلا کر تقسیم کرنا یعنی دینا کیسا ہے؟ کیونکہ آج کل یہ عمومی طور پر اس طرح کرتے ہیں، تو برائے مہربانی جواب دے۔ جی بھائی یہ تو بہت عمومی طور پر یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے، بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جو آدمی عمرہ اور حج پر جاتے ہیں وہ پانی بھی بڑی کم مقدار میں لاتے ہیں، کیونکہ ایک مقدار ہوتی ہے، ایک وزن ہوتی ہے، اتنا ہی ان کو لانا کی وہاں سے اجازت ملتی ہے۔ تو بہرحال دیکھیے آب زمزم جو پانی ہے، آپ کا معنی ہی پانی ہے، تو اس لیے زمزم کا جو پانی ہوتا ہے اس پانی کے ساتھ اگر کوئی آدمی دوسرا پانی بھی ملا دے، زمزم کا جو پانی ہے اس پانی کے ساتھ دوسرا پانی بھی اگر کوئی آدمی ملا دے تو وہ پانی بھی اسی کے ساتھ مل کر وہ بھی زمزم کا پانی ہو جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اب کتنا ملایا جائے یہ بھی تو ذہن میں رکھیں۔ اگر زمزم کا پانی زیادہ ہے اور پھر جو ہے وہ دوسرا پانی جو ہندوستان کا پانی نارمل پانی ہوتا ہے وہ کم مقدار میں ہے، تو پھر یہ پورے پانی کو زمزم کا پانی کہا جائے گا۔ اگر زمزم کا پانی کم ہے اور یہ جو لوکل پانی وہ زائد ہے تو پھر اس کا حکم زمزم کے حکم میں نہیں آئے گا، البتہ یہ برکت والا پانی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو زمزم کا پانی اس طرح کہنا اس کو درست تو نہیں ہے، البتہ وہ پانی کے اندر اس پانی کے ملانے کی وجہ سے برکت تو ضرور ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی عطر لگایا،
ایک پانی کے قطرے میں اگر ایک گلاس پانی کا قطرہ پانی ہے تو اس میں 2-3 قطرے آپ عطر کے ڈالو، خوشبو تو باقی رہے گی اس میں، لیکن پورا پانی تو عطر نہیں ہوگا. تو اس طرح اس کی خوشبو تو اس میں برکات تو دوسرے پانی کے اندر بھی منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن پورے پانی کو آپ زمزم کا پانی نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال بھائی آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں، جو لوگ پانی کم ملاتے ہیں تو وہ تو زمزم کا پانی کہہ کر تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ پانی زیادہ ملا کر زمزم کے پانی کو کم ڈالے ہیں تو پھر لوگوں سے اس بات کی امید رکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی میں زمزم کا پانی تقسیم کر رہا ہوں، آپ لو لو لو. آدمی بڑی امید سے لیتے ہیں، لیکن اس طرح دھوکہ نہ دیں. آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ بھئی اس میں پانی یہ کم ڈالا گیا، پوچھے تو بتا دیں آپ اس میں یہ پانی کم ڈالا گیا، اس میں یہ پانی اس طرح ہے، لیکن برکت تو ہر ایک کے اندر باقی رہے گی. تو دعا ہے کہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طرح ایک بھائی نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ کہ آب زمزم کھڑے ہو کر ٹوپی اتار کر پینا ہی ادب ہے یا بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی زمزم کا جو پانی ہوتا ہے وہ قبلہ رو کھڑے ہو کر پینا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ 2 باتیں جو آپ نے مجھے سوال کیا، پہلی بات تو یہ کہ کھڑے ہو کر پینا یا ٹوپی اتار کر پینا، دونوں باتیں آپ نے مجھے پوچھے، تو دونوں کا جواب ذہن میں رکھیں. پہلے جواب تو یہ ہے کہ بھئی قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو کر پینا یہ مسنون ہے، جیسا کہ نسائی شریف کی روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا ہے. لیکن کھڑے ہو کر پینا، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر ہی پینا ضروری سمجھتے ہیں. ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ کھڑے ہو کر پینا یہ مسنون ہے. اگر کوئی بیٹھ کر بھی پینا چاہے تو بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں. اور اسی طرح دوسرا سوال آپ نے مجھے پوچھا زمزم کے پانی کو ٹوپی اتار کر پینا یا اوڑھنی اوڑھیے تو اتار کر پینا. دیکھیے ایک بات ذہن یہ بھی رکھے کہ زمزم کا پانی ٹوپی پہننے کی حالت ہی میں پینا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹوپی اگر پہنے آپ زمزم کا پانی پیے، ٹوپی پہن کر ہی پینا یہ ادب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹوپی اتار کر پینا یہ کوئی اس کی اصل نہیں ہے. ادب تو یہی ہے کہ ٹوپی پہن کر پیا جائے. تو امید ہے کہ دونوں باتیں آپ کو معلوم ہو گئی. دونوں باتیں آپ کو ذہن میں رکھیے. کھڑے ہو کر پینا یہ مسنون ہے، اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر پینے کو ضروری سمجھنا یہ غلط ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بیٹھ کر کے پینا چاہے تو پی سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اسی طرح ٹوپی اتار کر پینے کے سلسلے میں نے بتا دیا کہ ٹوپی اتار کر پینا یہ کوئی اصل نہیں ہے اس کی. ادب تو یہ کہ آپ ٹوپی پہن کر پیے. تو جو کچھ بھی دلائل ہیں میں لکھ دیتا ہوں نیچے، آپ وہاں دیکھ لیں. امید ہے کہ آپ کو سارا سوال جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور یہ ہماری ہماری نشست کا آخری سوال تھا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے لیے خیر کے عافیت کے دونوں جہاں میں خیر و عافیت کی معاملہ فرمائے. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.